الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا. اللہ تعالیٰ نے ایک سوال قرآن میں کیا ہے، وہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ پھر ایسا کیجئے، احسان آپ کر لیں اور بدلہ اللہ سے لینے کا ارادہ کر لیں اور اس کی امید لگا لیں. اللہ تعالیٰ کے جن بندوں کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں آتا ہے ان میں سے ایک ہے محسنین. آج کے خطبہ جمعہ میں یہ ارادہ کر لیں، یہ نیت یہ کر لیں، دعا کر لیں، اے اللہ ہم سب کو اپنے محسنین بندوں میں شامل فرما لیں. ایک خاتون آٹا گوندھ رہی ہے، اس نے 6 بچوں کے لیے کھانا تیار کرنا ہے، 6 افراد ہیں. اور یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جن کا یا تو میں خود عینی شاہد ہوں یا میرے نزدیکی لوگوں نے دیکھی ہیں اور یہ معاملات تک لا رہا ہوں. آٹا گوندتی ہے، کوئی زیادہ آمدن نہیں اس کے شوہر کی. آٹا گوندنے سے پہلے جب وہ اپنے ایک برتن میں آٹا نکالتی ہے، ایک مٹھی اٹھاتی ہے اور ایک اس نے مخصوص برتن رکھا اس میں ڈال دیتی ہے. جب بھی اس نے آٹا گوندھا اس نے ایک مٹھی آٹا نکالا اور ایک خاص برتن میں ڈال دیا. اب صبح شام دوپہر کے جو 3 کھانے ہوتے ہیں وہ ایک ایک مٹھی نکالتی ہے. نکالنے کے بعد وہ خاتون 1 ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد کسی مستحق غریب یتیم تک وہ چیز پہنچا دیتی ہے. آمدن اس کی زیادہ نہیں، ایک مٹھی ہے نا، لیکن اللہ نے اس کو ایک احسان کا درجہ عطا کیا ہوا ہے. یہ آمدن، یہ حساب، یہ دنیا کے بہت چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ کے درجات اور قسم کے ہیں. اس خاتون نے اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی کمائی کے لیے، اپنے بچوں کے کھانے کے لیے، ان کی خوراک کے لیے صدقہ بنا رکھا ہے. وہ احسان کر رہی ہے. احسنوا، اپنی زندگی میں احسان، اچھے طریقے سے کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کو ایسے بندے احسان کرنے والے بڑے پیارے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی وہ محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں محسنین میں شامل فرما. ہم اے اللہ اپنے اعمال نہیں، تیری رحمت سے یہ درجے پا سکتے ہیں. اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہمیں یہ درجے عطا فرما دے. ایک شخص اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، کچھ نہیں، زیادہ گنجائش نہیں، جو جیب میں ہے وہ گھر کا خرچ ہے. وہ اپنے لیے، اس کے پاس ایک کھجور نکلتی ہے، اس کھجور کو وہ توڑ کر وہ کسی کو دے دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس ذہن میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگ سے بچو، خواہ تم کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی اپنی جان کیوں نہیں بچا لیتے. وہ احسان کے درجے میں ہے. ایک بندہ بالکل خالی جیب ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں، نیکی کرنا چاہتا ہے. وہ سامنے آنے والے شخص سے کچھ دے کر تو نیکی نہیں کر سکتا، صرف جب ملتا ہے خوبصورت انداز سے ملتا ہے. اس کا یہ ملنا، یہ مسکرانا، یہ اچھے انداز سے ملنا، یہ اس کے لیے صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے کسی بھائی سے اچھے چہرے سے مل لینا صدقہ ہے. وہ شخص من استطاع منکم لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا. یہ صرف کسی کی طرف اچھی نگاہ ڈال لینا یہ بھی نیکی ہے، نہ جانے اس کو آپ کی اچھی نگاہ سے کتنا حوصلہ ملے.
وہ کتنا پریشان ہو، وہ کہاں سے دھتکارا ہوا، آپ کی طرف سے اس کو عزت مل جائے. وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، خواہ صرف تم اپنے بھائی سے کسی اچھے چہرے سے مل لو. لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ اپنے کسی بھائی سے جب ملیں اچھے طریقے سے، اچھے چہرے سے مل لیں، یہ اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنا. اس چیز کو اپنے خاندانوں پہ لے جائیں اور اس کو اپنے دوستوں پہ لے جائیں، اپنے ارد گرد لوگوں پہ لے جائیں. اور ایک پہلو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے تھوڑا سا فہم عطا کیا ہوتا ہے کہ ان کو صحیح احادیث کے ذریعے بہتر سے بہتر نماز کا پتہ ہوتا ہے یا اعمال کا پتہ ہوتا ہے، شیطان ان کے اس عمل کو غارت کرنے کے لیے اس عمل کو ان کے لیے تکبر کا ذریعہ بناتا ہے. اس وجہ سے اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں بندہ نمازوں کا بڑا پابند ہے لیکن شکل کا بڑا سخت ہے، بات کا زبان کا بڑا تیز ہے، وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا. اس شخص کو اس کی تھوڑی سی عبادت نے کسی گھمنڈ میں ڈالا ہوتا ہے. اگر خاندان کا ایک شخص پڑھا لکھا، بہت پڑھا لکھا ہو، ڈگریاں ہوں اور اچھے عہدے پہ ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاندان کے باقی افراد کو وہ حقیر سمجھنا شروع ہو جائے. اللہ نے ان کمزور لوگوں کی وجہ سے اس شخص کو عزت دی ہوگی، اس کو رزق دیا ہوگا، ورنہ اس میں کیا کمال تھا. رب نے اس پہ اپنی نعمت، اپنی رحمت برسائی ہے. یہ تھوڑا سا انسان کو پیسہ آ جائے، گریڈ آ جائے، اوپر کے گریڈ کا ہو جائے، چھوٹوں والوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بار بار پڑھنا چاہیے. وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، خواہ تم اپنے چہرے سے اپنے بھائی سے اس اپنے روشن کشادہ خوش چہرے سے ملو. ہم تقسیم ہیں، یہ میرے فرقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا ہے، اسے میں نے اسلام ٹیڑھا کرنا ہے، میں نے پہلے سے اسلام نہیں کرنا، یہ کرے تو جواب دے دوں گا، وہ بھی آدھا دوں گا. یہ رویہ ہمارے اندر ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تو محسنین کو پسند کرتا ہے. اپنے ان رویوں سے اپنے احسان کے درجے کو ضائع نہ کریں. من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، تم میں سے دیکھیں اپنے زندگی کے سیکنڈز کا حساب کریں، منٹوں کا حساب کریں، گھنٹوں کا کریں. تم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو کوئی نفع دے سکتا ہے وہ کر گزرے. من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، یہ نہ سوچے اس کو فائدہ ہوگا میری وجہ سے تو اس کی یہ سہولت ہو جائے گی، یہ اسی طرح ٹھیک ہے. یہ نہ سوچے کہ خود تو یہ ایسا کرتا ہے میرے ساتھ، میں ایسے کیوں نیکی کروں. اس بھائی کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نیکی ہے. اس پڑوسی کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نیکی ہے. انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو دوسروں پہ ترس کھاتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازتا رہتا ہے. انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اے اللہ ہمیں رحماء میں شامل فرما دے، ہمیں رحمت تقسیم کرنے والا اور تیری اپنی رحمت کو سمیٹنے والا بنا دے. جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ساری باتیں آپ کے رویے کی ہیں. اپنے رویے کا جائزہ لیں. آپ کے نزدیک کوئی شخص تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی کا مسئلہ ہے، آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے، یا سوچتے ہیں، یا دعا کر دیتے ہیں، یا مشورہ کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں لوگوں کی تو عادت ہے لگے رہیں. یہ سارے کے سارے جتنی بھی احادیث اور آیات آ رہی ہیں اس کو اپنی ذات پر، اپنے رویے پہ لاگو کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں رکھیے گا، اپنے دل کو ٹٹولیے گا، جائزہ لیجیے گا. بطور خاص جو باپ ہیں وہ اولاد کے حوالے سے، جو ساس و سسر ہیں وہ اپنی بہو اور اپنے داماد کے حوالے سے، جو رشتہ دار ہیں وہ رشتہ داروں کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خواب عبد و خسر، ایک بندہ ہے جو برباد ہوگا، تباہ ہوگا. ایک بندہ ہے خواب عبد و خسر، ایک بندہ ہے جو تباہ ہے اور برباد ہے. وہ بندہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لم یجعل اللہ فی قلبہ رحمۃ للبشر، اللہ نے اس کے دل میں انسانوں کے لیے کوئی رحمت ہی نہیں رکھی ہوئی.
لم یجعل اللہ فی قلبہ رحمۃ للبشر، اللہ نے اس کے دل کے اندر انسانوں کے لیے کوئی رحمت نہیں رکھی ہوئی، اس میں اللہ نے رحمت نہیں رکھی، وہ خود اس کے اعمال اتنے برے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقارت اور نفرت کے ساتھ بتا رہے کہ ایسے بندے کو اللہ کی طرف سے رحمت نصیب ہی نہیں۔ رک جائیے اس حدیث پر، لم یجعل اللہ فی قلبہ رحمۃ للبشر، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کوئی رحمت نہیں رکھی ہوئی۔ کسی کو روتا دیکھے تو روئے، کسی سے چھین سکتا ہے چھین لیتا ہے، اور بدبخت ہمارے ہاں جو عمومی طور پہ اوپر جا کے اقتدار سنبھال کے بیٹھے لگتا ہے ایسی کسی حدیث کا شکار ہے۔ لم یجعل اللہ فی قلبہ رحمۃ للبشر، ان کے دلوں میں رحمتیں کہاں گئیں؟ ان کے دلوں میں رحمت ہوتی تو غریب اس وقت بھوکے نہ مرتے۔ ٹیکسوں کے ذریعے سارے کے سارے مل کر، کوئی کسی ایک پارٹی سے وابستہ نہیں، جو آ رہا ہے جہاں آ رہا ہے وہ زندگی کو مزید گھٹن کا شکار کر رہا ہے، ٹیکس لگا رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اس مسجد رحمت العالمین کے دسترخوان پر جو لوگ خرچ کرتے تھے ان میں سے کچھ اب وہاں پہ آ کے کھانا کھانا شروع ہو چکے ہیں، متوسط طبقے کا یہ حال ہے۔ یہ اس وقت جو مزدور ہے، جو کم آمدن لوگ ہیں، وہ حلال کے اندر اب زندگی نہیں گزار سکتے، ان کی ضرورت زندگی پوری نہیں ہو رہی۔ لم یجعل اللہ فی قلبہ رحمۃ للبشر، یہ ہمارے منحوس لوگ جو اوپر آ کر بھول جاتے ہیں، ان میں سے کسی جماعت کے، کسی بھی جماعت کے کسی وزیر کی مراعات کم نہیں ہوئی، کسی رکن قومی اسمبلی نے یہ نہیں کہا ہم اپنی مراعات تنخواہیں چھوڑتے ہیں، فی سبیل اللہ ہم اللہ کی راہ میں اس ملک کی خدمت کرتے ہیں، ان کی مراعات بڑھ رہی ہیں۔ لیکن مزدور تڑپ رہا ہے، غریب مر رہا ہے، علاج نہیں کرواتے، دردیں سہ لیتے ہیں، اور یہ مزے سے سو رہے ہیں۔ یہ نحوست اس وجہ سے ہے، ان کے دلوں میں رحمت کا احساس ہوتا، یہ سوچتے کہ ہماری ماؤں کو اللہ نے عزت دی ہے تو ہم دوسروں کی ماؤں کو عزت دے دیں، اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم دوسروں کی تکلیفوں کو ختم کر دیں۔ یہ اس حدیث پر رک جائیں، اور رکنے کے بعد اپنے اپنے خود دل کا جائزہ لیں، آپ کے دل کے اندر دوسروں کے لیے رحمت ہے یا نہیں؟ رحمۃ للبشر، انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے، مسلمانوں میں سے آپ کے فرقے کے لیے نہیں، سب کے لیے، آپ کے فرقے میں سے آپ کی جماعت کے لیے، سب کے لیے، آپ کے انسانوں میں سے آپ کی برادری نہیں، سب کے لیے رحمۃ للبشر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایمان کے درجات سیکھنے ہیں تو ان کے الفاظ کو اپنا معیار بنا لیں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں رحمت نصیب فرما۔ پھر یہ جو آپس میں خاندانوں میں تقسیمیں ہوتی ہیں، آپس میں جو بچھڑ رہے ہیں، آپس میں جو تنازعات ہیں، آپس میں جو اختلافات ہیں، اپنے اپنے گھروں کے یہ سارے کے سارے گن لیں، کاغذ پہ لکھ لیں۔ انسان جب انسان کے ساتھ رہے گا، ایک دوسرے کے رویے، اخلاق، عادات کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی ناگواری آ سکتی ہے، اختلاف آ سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے دوسرا آپ کو تکلیف نہ دینا چاہتا ہو، آپ کا مزاج ایسا ہے آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک شخص خاموش رہتا ہے، دوسرا بہت بولتا ہے، ایک شخص مزاق کرتا ہے، دوسرا سنجیدہ رہتا ہے، دونوں کا مزاج، ان میں غلطی نہیں ہے، لیکن آپس میں مزاج کی موافقت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جو خاموش رہنے والا ہو اس بولنے والے کی وجہ سے تنگ ہوتا ہو۔ اسی طرح کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ بخیل ہوتے ہیں، کچھ ماں باپ پر، بہن بھائیوں پہ کھلا خرچ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جان دے دوں گا، پیسہ مجھ سے نہیں نکلوا سکتے تم۔ یہ رویہ ہے۔ آپس میں انسان ایک گھر میں 5 بھائی ہوں، 5 کا رویہ مختلف ہوگا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، ایمان دل میں بسانے والا وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ گھلتا ملتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیف کو سہ جاتا ہے، صبر کرتا ہے، بہتر ہے، خیر من المسلم الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، اس بندے سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ان کے رویے سہتا ہے۔ آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں لوگوں کا مختلف مزاج کا ہونا، ان کی طرف سے دانستہ نہ دانستہ طور پہ آپ کے ساتھ ان کا غلط رویہ یا غلطی یا زیادتی بعض اوقات آپ کا برداشت کرنا، آپ اللہ کے ہاں ان لوگوں سے بہتر ہے جو کہتے ہیں میں بڑا نیک اور متقی، میں ہو گیا سائڈ پر، جائے میں ان کو جانتا نہیں۔
وہ رشتہ داری، وہ محلے داری، وہ گھر داری، وہ اپنے بہن بھائی، وہ کزن، وہ خالہ زاد، وہ ماموں زاد، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ اپنے سسرال والے، یہ ان سے مل کر بھی برداشت کرنا ہے. یہ رشتے ہی ہیں جو کام آتے ہیں. جب کسی کی وفات کا اور کسی کی ایکسیڈنٹ کا پتہ لگتا ہے، جو سب سے پہلے قبرستان اور جو سب سے پہلے ہسپتال پہنچتا ہے وہ اپنا خون ہی ہوتا ہے. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خیر من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. اے اللہ ہمیں بہتر سے بہتر درجہ عطا فرما دے. اب ایک ننھا سا کام کیجیے، اپنے اوپر یہ حدیث لاگو کر کے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کو اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے. لوگوں کی تعریفیں نہیں چاہیے، لوگوں کی طرف سے شاباش نہیں چاہیے. وہ مل جائے تو اللہ کی طرف سے وہ ایک انسان کے لیے محبت کا دلوں میں ڈال دینا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن ہدف وہ نہیں ہوتا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے ان لوگوں سے جو احسان کے درجے میں جیے چلے جاتے ہیں. آپ کے سامنے گزر رہے تھے، ایک اینٹ تھی راستے میں، اس اینٹ سے کوئی ٹھوکر کھا سکتا تھا، کوئی گر سکتا تھا، کسی کا پاؤں زخمی ہو سکتا تھا. آپ نے وہ اینٹ اٹھائی اور ایک طرف رکھ دی. اتنا سا کام کیا، آپ کے 2 سیکنڈ لگے ہوں گے، لیکن آپ نے قیامت کے دن پیش ہونا تھا. وہاں پہ کوئی بہت سخت آزمائش آپ پہ آنی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس اینٹ کی وجہ سے، آپ کو نہیں پتا تھا، اللہ نے وہ آزمائش قیامت کی آپ سے ختم کر دی. کیوں ختم کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے اللہ کے یہ معاملے. من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. جس شخص نے کسی شخص سے دنیا کے حوالے سے کوئی تنگی دور کی، اللہ تعالیٰ اس شخص سے قیامت کی سخت بڑی آزمائشوں کو دور کر دے گا. یہ چھوٹا سا کام، کسی شخص کو پانی چاہیے تھا، آپ نے پانی پلا دیا. کسی کو دیکھا اس کی بیماری ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، علاج نہیں کروا سکتا، اس کو اچھے سے ڈاکٹر کا بتا دیا کہ فلاں جگہ جاؤ، ڈاکٹر اچھا موجود ہے. کسی شخص نے کوئی غلط بات کہی یا غلط کام کر رہا تھا، اس کا اس میں نقصان تھا، آپ نے صرف اس کو اس لیے مشورہ دے دیا کہ اس مصیبت سے بچ جائے. آپ کے کسی جملے کی وجہ سے کسی کی شہرت خراب ہو سکتی تھی، آپ نے اپنے منہ کو لگام دے دی کہ میری وجہ سے اس بندے کا کام خراب نہ ہو جائے. یہ بھی نیکی ہے، اور یہ بڑی سخت نیکی ہے. لوگ یہ نہیں کر سکتے. چغلی سے اپنے آپ کو روکنا بڑا مشکل ہے، غیبتوں سے روکنا بڑا مشکل ہے. وہ اس کا لذت ہی بڑی ہوتی ہے، بیٹھ کے لگے رہے اس کا تجزیہ کرتے رہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، من سرہ، جس کو یہ بات پسند ہے، ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، کہ وہ قیامت کے دن کی تکلیفوں سے اللہ اس کو بچا لے. آپ میں سے کوئی ہے جس کو یہ بات پسند نہ ہو؟ جس کو یہ پسند ہے کہ قیامت کی تکلیفیں، جب کسی کا پسینہ پاؤں تک، کسی کا یہاں تک، کسی کا یہاں تک آیا ہوگا، جب اوپر کوئی سائبان نہیں ہوگا، جب سارے نفسا نفسی میں ماں بچوں کے خلاف گواہی دے گی، باپ بیٹے کے خلاف گواہ بنے گا. یہ کرتا تھا مجھے بچا لو، یہ کرتا تھا. بھاگے گا بیٹا باپ سے. جو چاہتا کہ اس دن کی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ، تو پھر کسی تنگ دست، کسی مشکل کا شکار شخص کے کام آ جاؤ یا اس کے لیے سہولت فراہم کر دو. اے اللہ ہمیں درجہ عطا فرما دے. پھر بطور خاص ہماری اجتماعی بیماری، پہلے مسلکوں کے حوالے سے ہماری بیماری تھی، ہم بیمار تھے. پھر ہم سیاسی اختلاف اتنا بڑھ گئے کہ ہم اس کی وجہ سے بیمار ہیں. ایک دوسرے کے ہر قسم کے معاملے کو سر عام پبلک میں بات کر کے، پوسٹیں کر کے، اس کی عزت کو رسوا کر کے ثابت کرتے ہیں ہم نیک ہیں، یہ بد ہے. ہماری نیکی صرف اور صرف دوسروں کی بدی کے محتاج ہو کے رہ گئی ہے. اب اللہ ایک طرف یہ رویہ ہے، پوسٹیں ہیں، وہ سیاسی معاملے ہیں، وہ فرقہ وارانہ غلاظتیں ہیں. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے آج کسی مسلمان پہ پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ اس کو ڈھانپ لے گا. اڑاؤ لوگوں کا آج مذاق، اللہ وہاں پہ تمہیں رسوا کر دے گا. آج لوگوں کے پردے ڈال دو، اللہ وہاں پہ تمہاری پردہ پوشی کر دے گا. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے یہ درجہ عطا فرما دے. پھر سنیے ہمارے رویے بطور خاص، جیسے جیسے اس انسان کی مادی ترقی ہو رہی ہے نا، جیسے جیسے مادی ترقی ہو رہی ہے،
وہ اپنے سے دائیں بائیں انسانوں سے کٹ رہا ہے، اس لیے کہ پہلے ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھتی تھیں، انسان ایک دوسرے کو سمجھتا تھا۔ اب جیسے جیسے سہولیات ملتی گئیں، انسان دوسرے انسان کا محتاج کم ہوا، تو اس نے انسان سے رابطے بھی توڑنا شروع کر دیے۔ وہ انسان کے کام آنا تو اس نے سمجھا کہ میں اس بندے کے کام کیوں آؤں، کیوں کام آؤ، نیکی کیوں کرو۔ جس وقت جو وقت آپ کسی دوسرے شخص کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت آپ کسی دوسرے شخص کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت آپ کسی دوسرے شخص کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت کسی دوسرے شخص کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کسی سے ٹیلی فون پہ بات کر کے اس کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت آپ اس کی تیمارداری کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت آپ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جس وقت آپ کسی بھی حیثیت میں کسی دوسرے شخص کے کام آ رہے ہوتے ہیں، واللہ فی عون العبد، اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی بھائی کے کام آ رہا ہوتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ واللہ فی عون العبد، واللہ فی عون العبد، ان چار الفاظ کو اگر آپ اپنی زندگی کا کل ہدف بنا لیں، واللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ جب بندہ دوسروں کی مدد میں لگا ہوتا ہے، اس سے بڑا درجہ مجھے بتائے کیا ہوگا۔ آپ کسی کو پلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے لیے لکھ رہا ہے کہ اس کی ساری نسلوں میں کبھی بھوک نہ آئے۔ آپ کسی شخص کا ہاتھ تھام رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں یہ شخص، اس کی نسلیں دوسروں کا ہاتھ تھامتی رہے۔ آپ کسی بیمار کی بیمار پرسی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل کر لکھ رہے ہوتے ہیں اس شخص کو سنگین بیماری نہ آئے۔ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے گا، اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہے گا۔ اے اللہ ہمیں یہ درجہ عطا فرما دے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں روزے فرض کے علاوہ نہیں رکھ سکتے، مزاج نہیں ہے، عادت نہیں ہے۔ ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کچھ نمازوں میں بڑے تیز ہوتے ہیں، کچھ روزوں میں بڑے شیر ہوتے ہیں، کچھ جہاد پہ نکل جاتے ہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، کچھ خرچ کرتے ہیں تو بے حساب کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نیکیاں بانٹ بانٹ کے رکھی ہیں، یہ مزاج ہوتے ہیں۔ اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں فرائض پورے کرتے ہیں لیکن روزے فرض نہیں رکھ سکتے، نفل نہیں رکھتے، لیکن اللہ کے ہاں وہ روزے دار شمار ہو رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں رات کا قیام نہیں کرتے، نمازیں پڑھ لی، رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، نیند کا مسئلہ ہے یا ان کی ترجیح نہیں ہے، کوئی بھی بات ہے، وہ رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے نہیں، لیکن اللہ کے ہاں تہجد گزاروں کی طرح لکھے گئے ہیں۔ کچھ دن کے روزے نہیں رکھتے، اللہ کے ہاں روزے داروں کی طرح لکھے گئے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو یہ بنا دے، جو بیٹھے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اللہ یہ بنا دے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہیں جن کے محلے میں، گاؤں میں، رشتہ داروں میں، کوئی جاننے والوں میں، کوئی کام کرنے والوں میں کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ اچھا فلاں شخص کی مدد کرنی ہے، اس کی کرتے رہنا ہے، اس کی کرتے رہنا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین، جو کسی مسکین کے لیے، تنگ دست کے لیے، کسی بیوہ کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے، پلاننگ کرے، نیکی کرے، ان کے لیے کوئی نیک کام کرے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اس طرح ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، او القائم اللیل، یا راتوں کو قیام کرنے والا ہے، او الصائم النہار، یا دنوں کو روزہ رکھنے والا ہے۔ جہاد کرنے والا، تہجد گزار اور دین کا روزے دار، یہ تین درجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کس کے لیے ہے؟ جو تنگ دست لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ درجے ہیں، دوسری طرف ہمارا رویہ ہے میں ان کے لیے کوشش کروں، کیوں کروں؟ جا کے کمائیں نا، اپنا مانگتے کیوں رہتے ہیں، جا کے کھائیں۔ یہ اللہ نے تمہارے رزق کا کھاتا بے حساب رکھا ہے، وہ چاہے تمہاری ٹوٹی کو بھی کم کر دے، تمہارے بھی قطرے قطرے تمہیں ملیں جو دریاؤں میں رہتے ہو، وہ اللہ نے ان کو آزمائش پہ رکھا ہے، کوشش وہ بھی کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ نے رزق ہماری کوشش سے نہیں دیا، اپنی رحمت سے بے حساب دے دیا ہے۔
اب ان لوگوں کے لیے ایک بیوہ ہے، وہ بیچاری گھروں میں جا کے کام کرتی ہے، وہ گھروں میں کام کر کے ادھر برتن دھو، ادھر کپڑے دھو، ادھر ڈانٹ کھا، ادھر یہ کر، وہ کرتے کرتے آج کے دور میں 12 15 18 20 ہزار 22 ہزار کما لیتی ہے۔ آپ بتائیے 18 20 22 ہزار میں وہ 4 بچوں کو کھانا کھلائے، ان کو پڑھائے، ان کے لیے کرایہ لے کے آئے، ان کے لیے بجلی کی بل کہاں سے ادا کرے؟ یہ مسکین آپ کے ارد گرد ہیں، ان میں سے کسی کا کہیں کہ تمہارا بجلی کا بل میں دے دوں گا، کسی سے کہیں تمہارے بچوں کی فیسیں دے دوں گا، آپ نہیں دے سکتے، کسی اسکول میں جا کے اس کا داخلہ کروا دیں، اس کی رعایت کروا دیں۔ وہ بیوہ ہے، دھکے کھا رہی ہے، اس کا سوچ اتنی ہی بس ہوگی کہ میں اپنے بچوں کو روٹی دے دوں۔ اگر اللہ نے ہمیں بھی اس حیثیت میں رکھا ہونا کہ ہم روٹی کو ترستے ہوں تو بڑی بڑی باتیں ہم بھی نہ کریں۔ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، جب اللہ آپ پہ جتنا احسان کرے لوگوں پہ اتنا بانٹنا شروع کر دو۔ اپنے اندر یہ رویے پیدا کیجئے، یہ وہ رویے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو ڈھونڈنے چاہیے۔ یہ جن مسلکی اور اس طرح کی شناختوں کو ہم اپنے درجے سمجھ رہے ہیں، وہ درجے نہیں ہیں، وہ دھوکے ہیں، ان میں اپنی زندگی ضائع نہ کیجیے۔ بڑا یکسو ہو کے اللہ کے محسنین بندوں میں شامل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو ان مسکین لوگوں کے لیے جد و جہد کرتا ہے، وہ مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، الصائم النہار اس کی طرح ہے جو دن کے روزے رکھ رہا ہے، القائم اللیل اس کی طرح جو رات کو تہجد گزاری کر رہا ہے۔ پیدل لوگ گزرتے ہیں نا، گھر کے دروازے کے باہر تھوڑا سا پانی رکھ دیں، زیادہ نہیں رکھ سکتے، ایک ٹھنڈی بوتل دن میں ایک رکھ دیا کریں۔ کہیں مزدور بیٹھے ہیں، وہاں پہ ٹھنڈے پانی کا کوئی بندوبست کر دیں۔ کہیں اسکول کے بچے گزرتے ہیں، آپ کی گلی میں سے گزرتے ہیں، تو آپ کے لیے نیکی کا موقع ہے، پانی لگوا دیں۔ کوئی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، سائے کا بندوبست کر دیں۔ درخت گھر کے سامنے ہے، نیچے ایک بینچ رکھ دیں، کوئی بیمار ہوگا، شوگر پیشنٹ ہوگا، کوئی بوڑھا ہوگا، تھوڑی دیر بیٹھ کے چلا جائے گا۔ رحمت بن جائیے، رحمتیں دے دیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اس زمین والوں کے لیے رحمت بن جاؤ، آسمان والوں سے تمہیں رحمتیں مل جائیں گی۔ اس زمین والوں پہ مہربان ہو جاؤ، آسمان والوں کی مہربانیاں تم خود دیکھو گے۔ ان زمین والوں کا احساس کر لو، اوپر والا تمہارا احساس کر دے گا۔ تم ان کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو دور کر دو، قیامت کے بڑے بڑے آزمائشیں اللہ تمہاری دور کر دے گا۔ ارحموا من فی الارض ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اپنے رشتہ داروں پہ مہربان ہو جاؤ، اپنے رشتہ داروں پہ مہربان ہو جاؤ۔ بطور خاص جو تمہارے گھروں میں داماد یا تمہاری بہویں آئی ہیں، سب سے پہلے ان کو سگی اولاد سے زیادہ عزت دینا شروع کر دو۔ اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے، لیکن وہ جو آئیں ان کو وہ گواہی دے کہ ہمیں اپنی ماں سے بڑھ کے ایک ماں ملی تھی، وہ ان لوگوں کے لیے مہربانیاں کر دو۔ اسلام آباد والوں، سب سے زیادہ شرح طلاق کی جو پورے پاکستان میں اسلام آباد میں ہو رہی ہے، جہاں پہ سہولیات زیادہ ہوں گی طلاقوں کی شرح بڑھے گی۔ اسلام آباد والے ہو، جب اسلام آباد تمہارے شہر کا نام ہے، پھر یہاں پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے لیے اللہ سے رحمت چاہتے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی گلی کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنی امت کے لیے، اور ساری انسانیت کے لیے اور سارے جانداروں کے لیے رحمت بننے کی کوشش کر دو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ عید پہ خطبہ دیا تھا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد جو درجات آج آپ کے خطبہ جمعہ ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔ آپ سب نے کوشش کرنی ہے، سوچیں، بار بار سوچیں نیکی کے مواقع کہاں ہیں جن کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو محسنین کا درجہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما تحب وترضى، اللهم صل على نبينا محمد المصطفى۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، ننھی ننھی نیکیاں شروع کر دیں۔ جب نیکیاں کریں نا تو لوگوں سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ آپس میں سودے کیا کریں، کچھ مرادیں رکھا کریں۔
اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو کوئی ایک نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس نیکی کے اندر اس میں حسن کا اضافہ کریں گے، خوبصورتی دکھائیں گے۔ اسی منبر سے، اسی محراب سے یہیں پہ تلاوت کرتے ہوئے اکثر قرآن کی آیتوں میں میں نے اللہ سے کوئی نہ کوئی چیز مانگی ہے اور مجھے اکثر ملی ہے۔ اس میں سے ایک ہی آیت تھی، ایک ہم نیکی کر رہے تھے، میں نے اللہ سے کہا نزد لہو فیہا حسنا، اے اللہ آپ کہتے ہیں ہم اس کے لیے اس میں حسن کا اضافہ کریں گے، مجھے میری اس نیکی میں حسن تو دکھانا، مجھے یہ یقین تو نہیں کہ میری نیکی ہے قابل قبول ہے، لیکن اگر یہ نیکی ہے تو مجھے اس کا حسن دکھا۔ اس کا اللہ نے مجھے حسن دکھایا، وہ ایسا حسن ہے کہ اس کے بعد ان نیک کاموں میں کبھی تھکاوٹ ہوئی نہیں، کبھی اکتاہٹ ہوئی نہیں، کبھی وقت کیا احساس ہی نہیں ہوا۔ آپ بھی جب کوئی نیکی کریں اپنی نیکی کا اللہ سے یہ دعا کریں، خواہش کریں اللہ مجھے اس میں میرا اس نیکی کا حسن دکھا دینا۔ وہ حسن بڑے شاندار شکلوں میں سامنے آتا ہے، اس کی بہت سی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ایک آیت اور ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ کیوں نرمی کریں؟ جب وراثت تقسیم ہو یا جو کٹائی ہوتی ہے، فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں اپنا حصہ لینے آتے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ مسکین لوگ آتے ہیں، غریب آتے ہیں اور کچھ رشتہ دار آتے ہیں، اب ان کا حصہ نہیں بنتا، جو حصے ہیں وہ مختص ہے، وراثت میں بطور خاص مختص ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہاں پہ وراثت تقسیم ہو اور وہاں پہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو، رشتہ داروں کو پتہ لگ جائے اتنا مال تھا تقسیم ہو رہا ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیم اور مسکین بھی جانتے ہوں اور پہنچ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس وراثت میں سے ان مسکین لوگوں کو ان کا حصہ نہیں بنتا لیکن کچھ نہ کچھ دے دو۔ حصوں کی بنیاد پہ نہ رہو، رشتہ داریاں اور یہ چیزیں حساب کی بنیاد پر نہیں ہوتی لوگوں، یہ فضل اور رحمت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ بھائی سے بھائی برابر نہ مانگے بلکہ اپنا رحمت کا پلڑا ہمیشہ بھاری رکھے، وہ حساب نہ کرے، حساب کے بعد ایکسٹرا اس کو دیتا رہے۔ یہ رشتہ داری نیکی کے بدلے نیکی نہیں ہوتی، نیکی کے بدلے نیکی اور نیکی اور نیکی ہوتی ہے۔ کبھی رشتہ داری میں اس طرح کے معاملات میں حساب نہ کیجیے، اس لیے کہ ہم اللہ سے حساب نہیں مانگتے، رحمت مانگتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کی رحمت اگر چاہیے، حساب ختم کر دیجئے، حساب دینے کے معاملے میں پورا کر کے رحمت بنتے جائیں۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کو دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ نہ دے کے جتلاؤ کہ تمہیں دیا تھا تمہارا بنتا نہیں تھا، آ گئے تھے مانگنے کے لیے یہاں پر، یہ لو پکڑ لو، یہ نہ کرنا۔ دینا بھی ہے اور اچھے طریقے سے دینا ہے، اپنے الفاظ سے تکلیف نہیں دینی، رحمت بن جائیے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، بڑے تڑپتے لوگ ہیں، بہت ہی ایسے بھی ہیں جو ایک وقت کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ بچوں کو روٹی دے دیں، بہت سے باپ اور مائیں ایسے بھی ہیں علاج نہیں کرواتے کہ بچوں کا حرج ہو جائے گا، بہت سے ایسے ہیں جو صبح بھی کام کرتے ہیں، شام بھی کرتے ہیں، رات بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کی رزق حلال اس مہنگائی میں ان کا پورا نہیں پڑ رہا۔ رحمت بن جائیے، اپنے معمولی سے معمولی عمل کو سوچیے کہ میں کیسے رحمت بن سکتا ہوں۔ ایک ننھا سا کام، مسجد رحمت العالمین کے سامنے ہم نے ایک ٹوکری رکھ دی ہے، ردی کی ٹوکری ہے، اپنے اپنے گھروں کی ردی لا کے وہاں پہ رکھ دیں، جو ردی آپ پھینک دیتے ہیں ردی یہاں پہ لا کے رکھ دیں، وہ ردی جو جمع ہوگی وہ بیچ کے مزدوروں کو ناشتہ کروایا جائے گا۔ وہ ردی جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ اسلام آباد شہر میں جہاں جہاں مزدور ہے تدریجاً انشاءاللہ یہاں سے ان کے لیے ناشتہ جائے گا، مسجد سے بن کے ان کے اڈوں تک جائے گا۔ صرف آپ نے اپنے دائیں بائیں لوگوں کو وہاں سے ردی جمع کر کے گزرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں مسجد کے سامنے رکھ دیں۔ یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ بنایا تھا، گھر کی اضافی دوائیاں یہاں پہ رکھ دیں۔ وہ دوائیاں یہاں پہ لوگ رکھتے ہیں، سال کی 5-6 لاکھ روپے کی دوائی جمع ہوتی ہے جو کلینک سے چلی جاتی ہے، مستحقین کو مل جاتی ہے۔ آپ کے گھروں میں، آپ کے دفتروں میں، آپ کی گلیوں میں، بازاروں میں، دوستوں میں لوگ تکلیف والے ہیں، ڈھونڈیں ان کو۔ یہ سوچ لیں آج میری آخری دن ہے، کل میں نے دنیا میں نہیں ہونا، اب میں آخری وقت ہے، جو مجھے ملا ہے موقع وہ یہ آج کا دن ہے۔ ان سب لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں۔ مسجد رحمت العالمین کا ایک اور شعبہ، اکثر میں نماز پڑھا کر جب ہم فارغ ہوتے ہیں، کوئی والد آئے گا، کوئی بھائی آئے گا، مائیں آ جاتی ہیں، بہنیں آ جاتی ہیں، اب تو بیٹے اور بیٹیاں خود آ جاتے ہیں۔
کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹے بیٹی کا رشتہ چاہیے، کوئی بتا دیں۔ اب یہ اتنا زیادہ لوگوں کو جاننا یہ ہمارا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ انسان کا۔ اس مسجد رحمت العالمین میں اس حال سے اوپر رشتہ دیوار بنا دی گئی ہے۔ پوری دیواروں کے اوپر جو بھی اپنے کسی بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ بتانا چاہتا ہے فارم حاصل کرے، مسجد انتظامیہ اس کو اوپر لگا دے گی۔ جو لوگ آ رہے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے اوپر جائیں، سارے رشتے لگے ہوں گے عمر کے اعتبار سے۔ جمعے کے دن 4 سے لے کے 7 بجے تک وہ ہال کھلے گا۔ ان کا رشتہ مسجد کے واٹس ایپ چینل میں بھی شیئر کر دیا جائے گا۔ پرائیویسی ان کی بالکل مخفی ہوگی، کسی کو نہیں پتہ لگے کس کا، وہ جب یہاں پہ آئے گا اس کا رابطہ نمبر دیا جائے گا، تاکہ ہمارے شہر کے باوقار لوگ آپس میں جو دیندار لوگ ہیں اسلام آباد میں کٹے لوگ ہیں ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ وہ مسجد رشتہ دیوار بھی الحمدللہ اوپر قائم کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح اپنے بچوں کو، بڑوں کو، خواتین کو خود بھی آئیں۔ مسجد رحمت العالمین عربی زبان کی تعلیم کا مرکز بن رہی ہے، کورسز کلاسز شروع ہو چکی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے سمر میں کلاسز جاری رہیں گی۔ آپ لوگوں کا سب سے بڑا اس وقت صدقہ یہ ہوگا، اپنے اپنے گھروں کے نزدیک ٹھنڈے پانی کا بندوبست کر دیں۔ جہاں جہاں پہ آپ رہتے ہیں، جس گاڑی میں ہیں اس کے ذریعے ٹھنڈا پانی تقسیم کر دیں، سائے کا بندوبست کر دیں۔ اپنے لیے سبز چادر لگاتے ہیں، لوگوں کے لیے لگا کے دیکھیں کتنا لطف آئے گا۔ اپنے آپ کو شاندار کڑھائیاں اور بریانیاں کھاتے ہیں، کبھی وہ شاندار اٹھا کے کسی غریب کو دے کے دیکھیں اب لطف زیادہ آیا ہے یا پہلے زیادہ آ رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو احسان کا درجہ نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ۔ اللہم ادخلنا برحمتک فی عبادک المحسنین۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محسنین بردوں میں شمار فرما لے۔ اے اللہ ہمیں احسان کا درجہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اسلام اور ایمان کے بعد احسان کا درجہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے وجود کو ہم جہاں پہ بھی ہو مبارک وجود بنا دے، برکتیں دینے والا وجود بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا وامہاتنا اجمعین۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ہر فوت شدہ، ہر زندہ کو معاف فرما دے۔ ہمارے بھائی عبد الباسط کی والدہ کا انتقال ہوا تھا پچھلے گزشتہ جمعہ میں، اے اللہ ہماری اس ماں کی مغفرت فرما دے۔ رب کریم جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جس کے ماں باپ زندہ ہیں، اے اللہ ان کو لمبی زندگی، صحت اور ایمان والی نصیب فرما۔ جن کے ایک یا دونوں فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو منور، معطر اور شاداب اور کشادہ فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشف مرضانا والمرضى المسلمین۔ اے اللہ جن کے مقدر میں بیماری ہے اس بیماری کو ٹال دے۔ اے اللہ جن کے مقدر میں حادثہ ہے، جلنا ہے، کٹنا ہے، تڑپ تڑپ کے مرنا ہے، اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہے، یہاں پہ سننے والے بیٹھے کھڑے ہر شخص کے لیے اے اللہ ایسی تقدیر کو بدل دے۔ اے اللہ اس حادثے کو ہم سے دور فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو بے حساب عطا فرما دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک۔ اے اللہ ہمیں اپنا وسیع حلال رزق عطا فرما، اپنے حرام سے بچا لے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک واغننا بفضلک عمن سواک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ اپنے سوا کسی رشتہ دار کا، کسی حکمران کا، کسی شخص کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تیرے وفادار ہیں، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ صحت میں، مالی معاملات میں، عزت کے معاملے میں ایسا نہ گرا دینا کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی اور کے محتاج ہوں۔ اے بے نیازی کو پسند کرنے والے ہمیں اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ اللہم اغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ یہاں پر جتنے ماں باپ موجود ہیں ان کی اپنے اولادوں کے حق میں ہر دعا کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بزرگ جتنے یہاں پہ موجود ہیں ان کو سلامت رکھ۔ نور صاحب یہاں پہ اللہ ہمارے بزرگ نہیں آتے، بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔